مگر حدیثیں جو ہیں ان ساری پر عمل نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے کہ حدیث تو یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے رکھے اور درمیان کھاتے پیتے نہیں تھے. وصال کے روزے جن کو کہتے ہیں، نہ سحری کے وقت نہ افطاری کے وقت، اور کئی کئی دن روزہ رکھتے ہیں. تو کیا اس پر ہم عمل کر سکتے ہیں؟ ہماری تو ہمت ہی نہیں ہے. یہ رسول کا کام ہے. رسول اللہ البلاغ المبین، رسول کا کام واضح طور پر بات کو پہنچا دینا ہے. اور اس کے درمیان ان تطیعوہ تہتدوا، یہ جملہ بھی ہے کہ اگر تم حضور کی مانو گے تو تم ہدایت پا جاؤ گے. تو بندہ جہاں کہیں بھی ہو، جس حال میں بھی ہو، جو مسلمان ہے اس کی اطاعت عمل میں یہ ہے کہ جو کچھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہے اس کے مطابق زندگی گزارے. اور جو غیر مسلم ہیں ان کے لیے اطاعت کی ابتدا اور آغاز یہ ہے کہ وہ کلمہ پڑھیں، مانیں اور تسلیم کریں، ایمان لے لیں. تو جو نہیں مانتا حضور کی، اس کے لیے ہدایت نہیں ہے. بندہ اڑتا پھر رہا ہو اور سمجھ رہا ہو کہ میں بڑا حاجی ہوں، سیدھی راہ پر چل رہا ہوں اور یہ کام کر رہا ہوں، وہ کام کر رہا ہوں، تو اس کی کوئی وقت نہیں ہے اگر حضور کی اطاعت کے تحت نہیں کام کر رہا. اگر اطاعت رسول میں کام کرے گا تو پھر اس کی وقت ہے. اگر اطاعت رسول کو چھوڑ کر چلے گا تو اس کی کوئی وقت نہیں ہے. اس میں اور بھی کئی جگہ اللہ پاک جل جلالہ نے اطاعت رسول کا حکم دیا ہے قرآن پاک میں کہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات مانو. اور یہ بھی فرمایا کہ جو رسول کی بات مانتا ہے وہی اللہ کی ماننے والا ہے. یہ بھی فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو، اور یہ بھی فرمایا کہ جو رسول کی مانتا ہے وہ اللہ کی مانتا ہے. اور رسول کی بات ماننا اشد ضروری ہے. دنیا میں بھی فائدے ملتے ہیں، آخرت میں بھی فائدے ملتے ہیں. کہ جو بھی کام بندہ کرنا چاہتا ہے اس کام کو کرنے سے پہلے حضور سے رہنمائی لے لے. اگر خود پتہ ہے تو غور و فکر کرے اور دھیان کرے کہ حضور نے یہ کام کیسے کیا، کیسے کرنے کا حکم دیا. خود نہیں کیا تو، اور اگر یہ بات نہیں ہے تو پھر پوچھ لے جاننے والوں سے تاکہ وہ صحیح رہنمائی حاصل کر کے اس پر عمل کر سکے. کوئی بھی کام ہو اس میں تو اطاعت ضروری ہے. اب اگر کوئی اطاعت رسول سے نکلتا ہے تو وہ خطا کار ہے، اس کے لیے بھلائی نہیں ہے. ہدایت تبھی ہوگی جب رسول کی بات کو مانے گا. دو اصطلاحیں ہیں، ایک ہے حدیث، ایک ہے سنت. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اہل حدیث ہیں. مطلب کیا ہے کہ ہم حدیث کو ماننے والے، اس پر عمل کرنے والے. اور کچھ وہ ہیں جو کہتے ہیں ہم اہل سنت ہیں، یعنی حضور کی سنت پر عمل کرنے والے ہیں، اس کو ماننے والے ہیں. اب سنتیں جو ہیں بحیثیت سنت وہ تو ہر بندہ عمل کر سکتا ہے. جیسی اس کی استعداد ہو، جیسی کیپیسٹی ہو، جیسے مقام پر وہ ہے، اس کے مطابق حضور کی رہنمائی لے اور حضور کی سنت پر عمل کرے. مگر حدیثیں جو ہیں ان ساری پر عمل نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے کہ حدیث تو یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے رکھے اور درمیان کھاتے پیتے نہیں تھے. وصال کے روزے جن کو کہتے ہیں، نہ سحری کے وقت نہ افطاری کے وقت، اور کئی کئی دن روزہ رکھتے ہیں. تو کیا اس پر ہم عمل کر سکتے ہیں؟ ہماری تو ہمت ہی نہیں ہے. یہ رسول کا کام ہے. صحابہ کرام کو پتہ چلا تو انہوں نے بھی ایسے کرنا شروع کیا تو وہ کمزوری ظاہر ہو گئی. انہوں نے پوچھا کیا ہوا تو انہوں نے کہا جیسے آپ روزہ رکھتے ہیں ہم نے بھی ایسے رکھا. تو فرمایا ایکم مثلی، تم میں میرے جیسا کون ہے؟ ابھی تو عند ربی، میں تو اپنے رب کے ہاں رات گزارتا ہوں. یطعمنی و یسقینی، وہ مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے. یہ بات جب نبی سے موافقت نہیں رکھ سکتی تو باقی باتوں میں کیسے؟ تو یہ بندہ کیسے جرأت کر سکتا ہے کہ نبی میرے جیسے یا میں نبی جیسا؟ تو دیکھو ایک حدیث ہے، اس پر عمل نہیں ہو سکتا. یہ حضور کا عمل ہے، یہ ہمارے لیے نہیں ہے.
اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شادیاں کتنی ہیں؟ وہ بعض نے تو 15 سے 16 تک ذکر کی ہیں شادیاں ہوئی ہیں، اور جب حضور کا وصال ہوا ہے اس وقت 9 پر اتفاق ہے کہ حضور کے نکاح میں تھیں۔ اب عام آدمی تو یہ نہیں کر سکتا، حضور کے سوا کوئی بھی امتی ایسا نہیں کر سکتا، کیونکہ امتی کے لیے حد بندی ہے۔ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، رب کا حکم ہے کہ 2 3 3 4 4، اور اگر تمہیں ڈر ہو کہ عدل اور انصاف نہیں کر سکو گے تو کہا فرمایا فَوَاحِدَةً، پھر ایک ہی سے نکاح کرو۔ اب یہ بھی تو حدیث ہے کہ حضور کی اتنی تھی، بیگمیں تھیں، ازواج مطہرات تھیں، کوئی بندہ جرت کر سکتا ہے کہ میں حضور کی سنت پر عمل کروں؟ یہ سنت نہیں ہے اس کے لیے۔ اس طرح اور بہت ساری خاصیتیں جو حضور کے ساتھ خاص ہیں، امتی ان پر عمل نہیں کر سکتا۔ جیسے ایک اور بات ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب طواف کعبہ کرنے لگے تو سواری پر بیٹھ کے کیا۔ ایک آدمی کو یہی اہل حدیث والا بخار چڑھا ہوا تھا، اس نے کہا کہ میں بھی حضور کی اس طریقے پر اس حدیث پر عمل کرتا ہوں۔ اونٹنی پر چڑھ گیا اور سوار ہو کر طواف کرنے لگا، تو اونٹنی نے وہاں پر پیشاب کیا اور گوبر کو لید بھی کی، تو بیت اللہ شریف کے ارد گرد کی مسجد کی بھی حرمتی ہوئی۔ تو جانور کو تو وہاں لے جانا بھی درست نہیں تھا، ایک تو لے جانے والا گناہ کیا، تو اللہ کا نبی، یہ حضور کی خاصیت ہے۔ یہ حدیث تو ہے، سنت نہیں ہے، تو اس پر عمل نہیں ہو سکتا۔ یوں ہی حضور میں راج پر گئے تو جو کوئی جا کے تو دکھائے، حدیث ہے کہ نہیں؟ تو کوئی جا سکتا ہے؟ کسی کی جرت ہی نہیں ہے کہ وہ اس پر عمل کر کے دکھائے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام انبیاء کرام کو نماز پڑھائی، ہے کسی کی جرت کہ وہ نماز پڑھا سکے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ سے بیت المقدس کی طرف جاتے ہوئے براق پر سواری فرمائی، ہے کوئی سواری کرنے والا کہ اس کے لیے براق آئے اور اس کے اوپر بیٹھے؟ تو پھر ایکم مثلی کو یاد رکھا جائے کہ تم میں میرے جیسا کون ہے، اور یہ بھی یاد رکھا جائے کہ اہل حدیث کوئی نہیں ہو سکتا، اہل سنت ہر کوئی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ان تطیعوہ تہتدوا کو یاد رکھنا ہے کہ جو بھی کام کرنا ہے، میں کہتا ہوں اگر آپ نے چلنا ہی ہے نا منہ اٹھا کے، تو منہ اٹھا کے نہ چلو، بلکہ یہ سوچ لو کہ حضور کیسے چلتے تھے، تو اس کے مطابق چلو، نگاہیں نیچی کر کے اور میانہ انداز سے، اور ضرورت کے بغیر دوڑنا بھی درست نہیں ہے، مناسب انداز سے چلیں۔ اور اسی طرح اور کئی معاملات، مثلا بندہ شادی کرنا چاہتا ہے تو شادی کرتے ہوئے ہر بندے کی نیت جدا ہو سکتی ہے۔ ماں باپ کی نیت اور ہوتی ہے کہ بچے کی شادی کریں، خوشی دیکھیں، اور بچے اور بچی کی نیت کوئی کہ جیون ساتھی مل جائے اور زندگی سے انجوائے کریں، لطف اندوز ہوں۔ اور اگر نیت یہ کر لی جائے کہ اللہ کا حکم ہے اس پر عمل کر رہا ہوں، اور اگر نیت یہ کر لی جائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت طریقہ ہے کہ آپ نے نکاح کیا، آپ فرماتے ہیں کہ مجھے دنیا میں سے منکوحہ بیوی پسند ہے اور خوشبو پسند ہے اور نماز پسند ہے، تو حضور کی پسند اس سے ہمیں روکا نہیں گیا، یہ حدیث بھی ہے اور اس پر ہم عمل بھی کر سکتے ہیں۔ حضور نے حکم بھی دیا صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسے نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتا دیکھو۔ تو اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نکاح جو ہے وہ بھی کریں رب کے حکم پر عمل کرتے ہوئے، تو یہ حضور کی سنت بھی ہوگی، رب کا حکم بھی ہوگا، اور دیگر انبیاء کرام کا طریقہ ہے اس کو بھی پیش نظر رکھیں، اور یہ بھی نیت میں لے آئیں کہ تمام صحابہ کرام اور اولیاء علماء سب نے نکاح کیا تو میں بھی اس پر عمل کر رہا ہوں۔ اور ایک بہت بڑی بات یہ ذہن میں رکھے کہ میں اس لیے نکاح کر رہا ہوں تاکہ برائی سے بچ جاؤں، کہ اللہ تعالیٰ نے اس لذت کے حصول کے لیے جو ذریعہ بنایا ہے وہ ہے شادی، تو شادی کر کے جو بندہ اس عمل سے گزرے گا وہ ثواب بھی پائے گا اور برائی سے بچے گا بھی، گناہ سے، بے حیائی سے بچے گا اور حیا کے کاموں میں رہے گا۔ اور میں نے ایک دن یہ حدیث بھی بتائی تھی کہ الحیاء من الایمان، حیا تو ایمان کی دلیل ہے، اور ایمان کا ذریعہ اور صورت ہے، جس میں حیا ہے وہ ایماندار ہو سکتا ہے اور ہے،
اور جس میں حیا نہیں ہے وہ ایماندار ہونا اس کا وعید ہے، ممکن نہیں ہے، کیونکہ حضور نے حیا کو ایمان کی جز قرار دیا اور ایمان کی علامت قرار دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں آنا، یہی خواہش جو ہے اس کو پورا کرنے کے اور بہت سارے طریقے ہیں۔ تو رب کہتا ہے وَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَهُمُ الْعَادُونَ، یہ کچھ الفاظ مختلف ہیں کہ جو اس کے علاوہ چاہے تو وہ لوگ ہیں جو حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ تو جو نبی کی اطاعت میں رہے گا اہتدا، ہدایت پائے گا، کہ جو طریقے غلط ہیں انہیں چھوڑ کے جو طریقہ صحیح ہے اس کے مطابق زندگی گزارنے اور عمل کرنے کی جستجو کرے گا، تو رب تعالیٰ ایک اسی عمل میں غور کر لیا جائے تو ہدایت تو مل گئی نا، اور جو اس کے فوائد ہیں وہ بھی ملیں گے۔ مثلا ایک آدمی زانی ہے تو وہ اپنا بیج ضائع کرتا ہے، گنہگار ہے، بد دیانتی کرتا ہے، اور جو اولاد اسے میسر آنی تھی نکاح کر کے وہ اسے نہیں مل رہی، اور جو اگر اسے مل بھی جائے، مثلا جیسے لڑکا لڑکی لے کے ایک دوسرے کو بھاگ جاتے ہیں، تو اگر ان کو اولاد ہوگی، دنیا جانتی ہوگی کہ یہ وہ بگوڑے ہیں، تو کیا کہیں گے؟ حرامدہ جے۔ اور جس کی شادی ہوئی ہوگی اس کے بچے ہوں گے تو مبارکبادیاں ملیں گی اور خوشی بھی ہوگی، اور پھر بچے سے پیار بھی کیا جائے گا، اس کو تحفے بھی دیے جائیں گے۔ تو یہ ہے حضور کی اطاعت کا نتیجہ، اور اطاعت سے نکلنے کا نتیجہ ہوا ہے کہ ساری عمر اولاد کے لیے بھی ایک عیب بن جاتا ہے، اور اس بندے کے اوپر بھی دھبا لگ جاتا ہے۔ ہر اگرچہ کہے نا اس کے سامنے، مگر باہر آگے پیچھے باتیں کرتے رہتے ہیں، اور وہ بات لوگ مٹنے نہیں دیتے، ان کی زندگی کے اینڈ تک چلتی رہتی ہے کہ یہ وہی ہے جو کڑی نو کڈ کے لے آیا سی وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ تو جس راہ پر بھی چلتے ہوئے آپ حق کی راہ پر چلنا چاہتے ہیں تو رب کہتا ہے تطیعوہ تہتدوا، اگر رسول کی بات مانو گے تو تمہیں ہدایت ملے گی۔ تو ہدایت وہی ہے جو رسول کے مطابق عمل کیا جائے گا۔ اگر رسول کے عمل کو چھوڑ کر اپنی من گھڑت راہ پر چلنا پڑے گا تو ہدایت نہیں ہے، گمراہی ہے۔ جیسے رب کریم جل جلالہ نے شیطان کو آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، اس نے نہیں کیا، تو فرمایا کان من الکافرین، یہ تو کافر ہو گیا، اور وہ بھی اکڑ گیا، اس نے کفر کا پورا ثبوت دیا۔ اور جب پوچھا گیا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا، تو اس نے کہا لم اکن لیسجد لبشر، میں وہ نہیں ہوں کہ بشر کو سجدہ کروں۔ خلقتہ من طین نہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، مجھے تو نے مٹی سے پیدا کیا اور مجھے آگ سے پیدا کیا، وغیرہ وغیرہ۔ پھر اللہ پاک نے اسے رد کر دیا، تو اس نے قسمیں کھا کے کہا کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، تیری سیدھی راہ پر بیٹھوں گا اور ان کو میٹنگ دلاؤں گا، وغیرہ وغیرہ، اور یہ الٹے کام کریں گے۔ اس نے گن کے بتائے۔ تو اسی طرح بیانی ہی جو کچھ اس نے کہا تھا ہو رہا ہے۔ اب وہ اللہ کی اطاعت سے نکلا کہ نبی کی بات کو نہیں مانا، نبی کی اطاعت اور نبی کی تعظیم نہیں کی، تو یہ اس کے لیے وبال جان بن گیا۔ اس لیے جو بھی شخص نبی کی تعظیم نہ کرتا ہو، اپنی گفتگو میں بدتمیزی کرتا ہو، کہیں نبی کو چھوکرا کہتا ہو یا نبی کو کہتا ہو کہ انہیں تو علم ہی نہیں ہے، دیکھو نا فلانی بات ہے، اگر پتہ ہوتا تو یوں کیوں ہوتا، فلانی بات ہے یہ پتہ ہوتا تو یوں کیوں ہوتا، وغیرہ وغیرہ، یا قرآن پاک کی کوئی آیت لے کے اس کے مطابق وہ بات کر کے تو نبی پر وہ ہٹ کرے اور کوئی ایسی الٹ بات کرے، تو ایسا بندہ اطاعت کے لائق نہیں ہے کہ اس کی بات مانی جائے۔ رب تعالیٰ جل جلالہ نے فرمایا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، جو اللہ کی طرف چلتے ہیں نا، اللہ کہتا ہے میری طرف جو چلتے ہیں ان کی راہ پر چلو، ان کی اطاعت کرو، اتباع کرو۔ تو وہ لوگ ہیں جو ادب سکھاتے ہیں اور محبت سکھاتے ہیں اور اطاعت سکھاتے ہیں، اور جو سرکشی سکھاتے ہیں وہ بندے کے پتر نہیں ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ رب العالمین جل جلالہ نے ہمیں ایک ہی راہ دکھایا ہے، ہر کسی کی بات ماننے کا حکم نہیں دیا، شیطان سے بچنے کا حکم دیا اور نبی کی اطاعت کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو شیطان کے پیچھے چلیں گے تو رب کہتا ہے کہ وہ تمہیں گمراہ کر دے گا۔ لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں پر نہ چلو، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا طریقہ بتایا اور وہ واقعہ بتایا کہ انہوں نے انجانے میں شیطان کی بات مان لی، تو رب کہتا ہے فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، شیطان نے ان دونوں کو پھسلا دیا۔ تو نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ انہیں دیر تک پھر پریشان اور شرمندہ رہنا پڑا،
گناہ کر کے شرمندگی، یہ بھی اللہ کے بندوں کا طریقہ ہے کہ بندہ شرمندہ ہو جائے کہ میرے سے اپنے رب کی خطا ہو گئی ہے، اور اکڑ جانا یہ شیطانیت ہے کہ شیطان سے پوچھا تو نے یہ عمل کیوں نہیں کیا، تو وہ اکڑ گیا، کہا کہ میں نہیں کروں گا، اور آدم علیہ السلام سے پوچھا نہیں ہے بلکہ وہ خود ہی شرمندہ ہو گئے ہیں، حتیٰ کہ انہوں نے رب کی بارگاہ میں توبہ کی۔ رب تعالیٰ جل جلالہ فرماتا ہے فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ کَلِمَاتٍ، آدم نے اپنے رب سے کچھ باتیں سیکھ لیں، فَتَابَ عَلَيْهِ، تو آدم علیہ السلام کی رب تعالیٰ نے توبہ قبول کر لی۔ تو رجوع کر لیتا ہے جو شرمندہ ہو جاتا ہے، رب تعالیٰ جل جلالہ اس کو عظمت عطا فرماتا ہے، اور جو اپنی خطا کو مانتا نہیں، شرمندگی کی طرف نہیں آتا، اطاعت کی طرف نہیں آتا، وہ ذلیل و خوار ہوتا ہے۔ نتیجہ یہ کہ آدم علیہ السلام کا نام لیتے ہیں ہم ادب اور احترام سے، اور شیطان کا نام لیتے ہیں تو اس پر پھٹکار ڈالتے ہیں، اور اس کا نام ادب سے نہیں ہوتا بلکہ رب کا نافرمان ہونے کے حوالے سے، سرکش ہونے کے حوالے سے اس کا نام ہوتا ہے۔ وہ اپنا کام کر رہا ہے، ہمیں حکم یہ ہے کہ ہم اپنے نبی کی اطاعت میں چلیں، شیطان کی اطاعت میں نہ چلیں، اپنے باپ آدم علیہ السلام کی اطاعت میں چلیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے میں ہدایت ہے، حق کی راہ ہے۔ اگر بندہ تجارت ہی کرنا چاہتا ہے نا تو تجارت میں بھی فائدہ ہوتا ہے اور ہدایت ملتی ہے۔ جیسے حضور کا ایک فرمان ہے التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، کہ جو سچا تاجر، امانت دار تاجر ہے کہ وہ گڑبڑ کر کے نہیں سودا بیچتا اور جھوٹ نہیں بولتا، بیچ میں یہ نہیں کہتا کہ 100 روپے کی ملی ہوئی ہے، آئی ہے 50 روپے کی یا 60 روپے کی، کہتا ہے میری اپنی خرید ہے 100 روپے کی، تو پھر کہتا ہے چلو آپ کو 90 کی دے دوں گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو ہزاروں روپے اور لاکھوں روپے کی دکانوں کو کرایہ دینا پڑتا ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جھوٹ بولنا درست نہیں ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ قسمیں کھا کے سودا تو بک جاتا ہے مگر برکت اٹھ جاتی ہے۔ تو ہدایت جس پر چلتے ہوئے برکت حاصل ہونی تھی اس سے محروم ہو گیا۔ ان تطیعوہ تہتدوا، حضور کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پاؤ گے۔ تو نبی نے فرمایا کہ سچا تاجر جو ہے، امانت دار کے کوئی مکسنگ کر کے نہیں سودا بیچتا، خالص سودا بیچتا ہے، تو رب تعالیٰ جل جلالہ اس کو ہدایت عطا فرمائے گا، کیونکہ ہدایت کا ایک راستہ یہ بھی ہے کہ آخرت میں کامیابی ہو جائے، اور یہی اصل بات ہے کہ آخرت میں کامیابی ہوگی اگر صحیح عمل کرے گا۔ مثلا تجارت میں صحیح عمل کرے گا تو آخرت میں نبیوں، صدیقوں اور شہیدوں والا مقام ملے گا جو ان کے ساتھ ہوگا۔ یہ اللہ پاک جل جلالہ نبی کی اطاعت کی وجہ سے یہ دے رہا ہے، اور اگر ایسے نہیں ہوگا تو کھانے سے برکت، کاروبار سے برکت اٹھ جائے گی، اور ذلیل و خوار ہوتا رہے گا۔ سوچتا یہ ہوگا کہ آج میں ایسے کر کے، اتنی ملاوٹ کر کے، یا اتنا کم تول کے، یا یہ فراڈی کر کے میں اتنے پیسے زیادہ کما لوں گا۔ وہ اتنے پیسے رات کو کہیں اپنی بیماری پر لگ سکتے ہیں، کسی اپنے بچے کی بیماری پر لگ سکتے ہیں، کہیں کوئی جیب کاٹ کے جا سکتا ہے، کوئی ڈاکو آ کے چوری کر سکتا ہے، کئی طرح کی صورتیں ہو جاتی ہیں۔ ہدایت کب ملتی ہے؟ جب نبی کی اطاعت کی جائے، اور نبی نے دھوکے بازی والا عمل کبھی نہیں کیا۔ اور حضور فرماتے من غش فلیس منا، جو دھوکہ کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی اس کا میرے ساتھ یعنی امتی ہونے کے حوالے سے تعلق نہیں ہے۔ ایک یہ بھی معنی ہے، اور ایک یہ بھی معنی ہے کہ وہ ہمارے والا عمل کرنے والا نہیں ہے۔ تو ظاہر گناہ گار تو بہر صورت ہے نا، چاہے وہ امتی ہو کر گناہ کر رہا ہو یا امت ہی سے نکل رہا ہو۔ تو اس لیے توجہ کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی زندگی کو ایسے ڈھال لیں، کام تو کرنے ہیں، اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم جو چاہیں وہی ہوتا جائے، جو چاہیں وہی ہوتا جائے، نہیں، کچھ کام ہو جاتے ہیں بندے کی مرضی کے مطابق اور اکثر نہیں ہوتے، تو جو نہ ہو ان پر صبر کیا جائے، کہ یہی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا ہے وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، جو بات آپ کو ناپسندیدہ پہنچتی ہے اس پر صبر کرو، اور ہمیں حکم دیا کہ صبر کرو، اور ساتھ یہ بھی حکم دیا ہے کہ اگر شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ تو نبی کی اطاعت میں چلتے ہوئے برکتیں حاصل ہوتی ہیں، اور نبی کی اطاعت سے نکل کر نحوستیں اور بے برکتی اور ناشکری پیدا ہوتی ہے۔ اللہ پاک جل جلالہ ہمیں اطاعت رسول کی توفیق عطا فرمائے۔